السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم انا نسألک علما نافعا، اللہم جنبنا الفواحش والمعاصی والخطایا والزلل ما ظہر منہا وما بطن۔ محترم حضرات، ابھی گزشتہ اتوار کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا 29واں اجلاس قدوس صاحب عیدگاہ میں منعقد ہوا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے شرکت کی ہوگی۔ وہاں مقامی علماء کرام بھی اور بیرونی علماء کرام بھی، ہمارے بڑے اکابرین بھی شامل تھے، ان کے خطابات ہوئے تھے، اور ان خطابات میں خاص طور سے جو پرسنل لا بورڈ کے صدر ہیں حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم، ان کا جو صدارتی خطبہ ہوا تھا بڑا جامع، بڑا مفید، چشم کشا اور بصیرت افروز، وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، مختصراً تلخیص کے ساتھ میں پھر پیش کرنا چاہوں گا۔ اور ساتھ ہی امیر شریعت دامت برکاتہم نے جو اجلاس کے کنوینر تھے، جو امیر شریعت ہیں، ان کی طرف سے جو صدارتی خطبہ پڑھا گیا تھا، حضرت بیمار تھے، اس لیے انہوں نے لکھ کے دیا تھا، اور کوئی دوسرے عالم مولانا افتخار محسن صاحب کوئی ہیں، انہوں نے پڑھا تھا۔ ان کے اندر جو حضرت نے لکھا تھا وہ بھی بڑا جامع اور معنی ہے۔ دونوں کا خلاصہ میں بیان کرنا چاہوں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سننے اور پوری توجہ کے ساتھ سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل کی نیت سے سننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی دامت برکاتہم نے فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ حضرت نے فرمایا کہ اس کائنات میں سب سے بڑی محبوب ہستی کون ہے؟ اس کائنات میں اللہ کی نگاہ میں سب سے محبوب ہستی کون سی ہے؟ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی نگاہ میں سب سے زیادہ محبوب اور مکرم ہستی ہیں۔ اور روایتوں میں ہے کہ اللہ نے اس کائنات کو پیدا بھی کیا آپ ہی کی خاطر، اور آپ ہی کی امت کو قیامت تک رہنا ہے۔ کوئی اور نبی قیامت تک آنے والا نہیں ہے، کوئی اور کتاب آنے والی نہیں ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سب سے محبوب اور مکرم شخصیت تھے۔ اللہ نے آپ کی خاطر اس کائنات کو بنایا، اس کے باوجود
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنے مشکلات سے گزرنا پڑا، کتنے مصائب سے گزرنا پڑا، کتنے تکلیفوں کے مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ مکے کی زندگی میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو کس طرح اپنوں نے ستایا اور رشتہ داروں نے اور مکے کے جو کافر تھے ان لوگوں نے کس طرح اذیت دی، اتنی اذیت دی کہ آپ کو مکہ المکرمہ چھوڑ کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ جانا پڑا۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ المکرمہ میں 2 گھر تھا۔ آپ کا آبائی وطن وہی تھا، آپ کا آبائی گھر وہی تھا مکہ المکرمہ میں، اور ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تو ان کا بھی گھر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں منتقل ہو گئے تھے تو اپنا گھر بھی تھا اور سسرالی گھر بھی تھا۔ اس کے باوجود دونوں گھروں کو چھوڑ کر مدینہ منورہ ہجرت کر کے جانا پڑا اور بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ اللہ اگر چاہتے تو اپنے محبوب کو تکلیفوں سے بچا سکتے تھے نا۔ بھئی یہ میرا محبوب ہے، اس پر کوئی آنچ نہ آنے پائے، میرا محبوب ہے، کوئی تکلیف نہ آنے پائے، میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹے نہ چبھنے پائے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سیرت میں موجود ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، پھر آپ ہجرت فرما کے طائف تشریف لے گئے کہ مکے کے لوگ نہیں مانتے ہیں تو طائف کے لوگ کم سے کم ایمان لے آئے، لیکن وہاں کے اوباشوں نے، کافروں نے غنڈوں کو اور بدماشوں کو پیچھے لگا دیا، انہوں نے پتھر مارے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون سے شرابور ہو گئے۔ اور ایک موقع پر جب کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ تکلیف دہ دن کون سا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طائف کا حوالہ دیا ہے۔ مکے میں بھی تکالیف تھے لیکن فرمایا سب سے زیادہ تکلیف اس طائف کے جو ہم سفر کر کے گئے تھے، اور طائف میں جو تکلیف ہوئی سب سے تکلیف دہ دن تھا۔ سیرت میں واقعہ آپ حضرات جانتے ہیں، اور صحابہ کو بھی بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑا، بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑا۔ جو بھی ایمان لاتے تھے ان کو بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑتا تھا۔ حضرت سمیہ ہیں، اللہ اکبر، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت سمیہ کے ساتھ جو معاملہ ہوا، برسر بازار ان کے دونوں پاؤں میں رسی باندھ دیا گیا اور 2 مختلف اونٹ کے پاؤں میں رسی باندھا گیا، 2 طرف اونٹ کو ہکا دیا گیا، ان کو برچھی ماری گئی، اس طرح ذلیل کر کے ان کے ساتھ یہ سلوک ہوا، وہ 2 ٹکڑوں میں بٹ گئیں لیکن ایمان کو نہیں چھوڑا۔ تو صحابہ جو ایمان لائے وہ بھی اصل میں ایمان کی وجہ سے تکلیفوں کے مرحلوں سے گزرے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں، اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں، ان کے صدقے میں اللہ نے کائنات بنایا، ان کو بڑے تکلیفوں سے گزرنا پڑا، اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اللہ نے اس آیت میں اسی کو بیان فرمایا اور حضرت نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اللہ نے تاکید در تاکید اللہ نے فرمایا کہ ایمان کوئی پھولوں کی سیچ نہیں ہے، ایمان کوئی مخمل کا گدا نہیں ہے کہ آپ اس پر چل کے آؤ، مومن ہیں تو ہمارا استقبال ہوگا، ہمارے لیے بڑی راحتیں ہوں گی، بڑی آسانیاں ہوں گی۔ نہیں، کسی راستے سے امام الانبیاء کو گزرنا پڑا تو اللہ کہہ رہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور آزمائیں گے۔ جو ایمان لانے کا دعویٰ کرے گا، جو کلمہ پڑھے گا، جو اپنے ایماندار ہونے کی بات کرے گا، تو صرف اس کے کہہ دینے پر ہم اعتبار نہیں کر لیں گے کہ ہاں انہوں نے کہا کہ ہم مومن ہیں ہم مان لیں، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہم مان لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم آزمائیں گے، ضرور بھی ضرور آزمائیں گے۔ کیسے آزمائیں گے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف کے ذریعے آزمائیں گے۔ حضرت نے فرمایا کہ آج کے حالات کا اگر موازنہ کریں، بالکل اس زمانے میں جو حالات تھے وہی حالات آج ہیں۔ آج مسلمان خوف کے سائے میں جی رہا ہے، ٹرینوں سے سفر کرے ہر وقت خوف اور دھڑکا لگا رہتا ہے، کون بدتمیزی کرے، کون ہمارے ساتھ جو ہے معاملہ کرے، کیا ہو، خوف کے سائے میں آدمی رہتا ہے۔ تو ہر طرف خوف آدمی کو نظر آ رہا ہے۔
کہ خوف کے سائے میں وہی جو مکۃ المکرمہ میں ابتدا میں جو حالات تھے، مسلمان خوف میں جی رہے تھے اور بڑے مشکلات سے گزرنا پڑ رہا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آزمائیں گے۔ تو ایمان اگر ہے تو آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا، آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں ہم آزمائیں گے خوف کے ذریعے سے۔ آج دیکھیے واقعی مسلمان جو واقعی مومن ہے وہ تو نڈر ہے، بھئی جو ہونا ہے اللہ کی مرضی سے ہونا ہے، اللہ جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ اور فرض کرو کوئی اگر کہتا ہے کہ جان چلی جائے، اگر ناحق جان چلی جائے تو شہادت کا درجہ ملے گا۔ شہادت کے درجے سے بڑھ کے دنیا میں اور کون سا مقام ہے؟ شہادت کا مقام اللہ سب کو نصیب فرمائے، اور ہر مومن کے دل میں شہادت کی تمنا ہونی چاہیے۔ بھئی شہادت ملنا تو بڑے قسمت کی بات ہے، نصیب کی بات ہے۔ تو اگر اس طرح جو لوگ مارے جاتے ہیں، ماب لنچنگ میں ہو، یا بلا قصور کسی کو گولی مار دیا جائے، یا بلا قصور کسی راستہ چلنے والے مسافر کو پکڑ کے مار دیا جائے، بلا شبہ شہادت کے درجے میں شامل ہے، شہادت کا درجہ ہے۔ جو مومن ہے اس کو ڈر کا تو سوال ہی نہیں ہے، جان اگر ہے الحمدللہ، جان اگر جاتی ہے تو شہادت کا مرتبہ ملے گا۔ لیکن ایسے حالات ملک کے بنا دیے گئے ہیں جب مسلمانوں کے لیے اسلام پر چلنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ اسی لیے بہت سارے لوگ ہیں جن کے دلوں میں ایمان اتنا راسخ نہیں ہے، انہوں نے اپنی شکلیں بدل دی، انہوں نے اپنا لباس بدل دیا، اپنے نام بدل لیے، اپنا تہذیب، اپنا تمدن بدل لیا، تاکہ سامنے والے کو پتہ ہی کو کہ انہوں نے ہے بھوک سے بھی آزمائیں گے۔ بھوک کا کیا مطلب تھا؟ بھوک کا ایک مطلب تو وہی ہے جو بھوک ہے، لیکن اس کے آگے اور مطلب سمجھیں آپ، تمہارے لیے نوکریوں کے، جاب کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، ممکن ہے تمہارے لیے دکان لگانا مشکل بنا دیا جائے، ممکن ہے تمہارے لیے کاروبار کرنا دو بھر کر دیا جائے، سارے وسائل ظاہر سی بات ہے آدمی کو یا تو ملازمت کرنی پڑے گی، کاروبار کرنا پڑے گا، کچھ تو کرنا پڑے گا بھوک مٹانے کے لیے۔ فرمایا کہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ والجوع، ہم بھوک سے بھی آزمائیں گے، تمہارے اوپر نوکریاں بند، ملازمت کے راستے بند، تمہارے لیے کاروبار کرنا بند، تمہارے لیے دکان لگانا مشکل۔ یہ بالکل آج آزمائش ہو رہی ہے اس سرزمین ہند میں۔ آج واقعی مسلمانوں کو خوف سے بھی آزمایا جا رہا ہے، اور مسلمانوں کو جو ہے یہ بھوک سے بھی، یعنی کسی طریقے سے ان کے لیے راستے مسدود کر دیے جائیں، راستے بند کر دیے جائیں، یہ آزمائش ہو رہی ہمیں۔ اور آگے اللہ نے اور فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ ہمارے اموال میں کمی، ہمارے گھروں کو لوٹ لیا جاتا ہے، ہمارے گھروں کو جلا دیا جاتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو مار دیا جاتا ہے، گولیاں برسائی جاتی ہیں، اور کچھ نہیں ہوتا ان کا، جو بلا سبب مسلمانوں کے بستیوں کو جلا دیں، مسلمانوں کے نوجوانوں کو مار دیں، ان کا کچھ نہیں بگڑتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہ اصل میں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں مسلمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے، استقامت کے ساتھ جینا چاہیے۔ ایک شکل تو یہ ہے کہ آدمی گھبرا کر ایمان چھوڑ دے، اپنے نام کو بدل لے، اپنی شناخت کو چھپا لے، تو پھر یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی مار ہے، پھٹکار ہے کہ آدمی آزمائش پہ قائم نہ رہ کے اس سے اتر جائے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ آدمی ڈٹ جائے،
اگر پریشانی آتی ہے تو آئے، مصیبت آتی ہے تو آئے، حالات چاہے جیسے آئیں، ہم اسلام پر قائم رہیں گے، ہم شریعت پر قائم رہیں گے، ہماری نسل کو ہم شریعت پر باقی رکھیں گے، یہ بات ہے۔ تو حضرت نے یہ فرمایا کہ بھئی آج جو صورتحال ہے، مسلمانوں کی آزمائش ہو رہی ہے، اس میں مسلمانوں کو گھبرانا نہیں چاہیے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہو چکا ہے، آج بھی ہو رہا ہے، لہذا مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے کہ آدمی کو بالکل ثبات قدمی کے ساتھ اس پر قائم رہنا چاہیے اور شریعت پر عمل کرنا۔ حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ مسلمان کہتے ہیں کہ شریعت مٹانے کی کوئی طاقت ہمیں پر عمل کرنے خود عمل نہ کرے، مسئلہ ہے۔ اگر شریعت پر عمل کرنا چاہیں تو دنیا روک دے گی نہیں نا، اور شریعت کی حفاظت کرنا ہے۔ وہ پہلے ملک کے وزیر اعظم نے جو بیان دیا ہوگا وہ آپ نے سنا ہوگا، اس ملک کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ وقت کا تعلق آئین سے نہیں ہے، آئین میں دستور ہند
کرام نے وقف کیا ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری کے بارے میں آتا ہے وقف دین کا کہ کانگریس اگر یہ وقت بل پاس ہو گیا تو اس کے آگے بڑے مشکلات ہیں اور بڑے نتائج غلط آنے والے ہیں۔ اس لیے دوستوں اور بزرگوں، حضرت نے فرمایا ہے مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم نے کہ اتنے بڑے عہدے پر بیٹھنے والا شخص اور اس طرح کی غلط باتیں، بھائی آئین میں اگرچہ وقف کا تذکرہ نہیں ہے لیکن مذہب کا تذکرہ تو ہے نا۔ ہر شخص کو اپنے مذہب کے مطابق عمل کرنے کی آزادی ہے، ورنہ لفظ کو ڈھونڈیں گے تو کہیں گے کل نماز نہیں ہے، بھائی نماز مت پڑھو تم، نہیں، اسی کے اندر ہے کہ ہر شخص کو اپنے مذہب کی آزادی ہے، لہذا نماز، زکوٰۃ، حج، ایسی وقف، یہ ساری چیزیں ہمارا دین ہے اور ہم اس سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو دوستو اور بزرگوں، ہمیں واقفیت ہونی چاہیے اور شریعت پر عمل کرنا چاہیے۔ شریعت، تحفظ شریعت کے نام پر جو جلسہ ہوا تو حضرت امیر شریعت دامت برکاتہم نے فرمایا کہ بھائی شریعت پر میں نے کہا نا عمل کرنا ہی اصل میں شریعت کی حفاظت ہے۔ اگر آپ شریعت پر عمل نہ کریں، آپ چیختے رہیں، چلاتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے۔ اور آپ اگر خاموشی کے ساتھ شریعت پر عمل کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ کوئی طاقت ہمیں شریعت سے نہیں ہٹا سکتی ہے۔ اور اخیر میں حضرت امیر شریعت نے فرمایا کہ اس وقت خاص طور سے اس وقت جو مشکل حالات ہیں، ان حالات میں مسلمانوں کے لیے اتحاد و اتفاق کی بڑے سخت ترین ضرورت ہے۔ یہ جو ہم مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ جو ہم طبقوں میں بٹے ہوئے ہیں، یہ دیوبندی ہیں، یہ بریلی ہیں، یہ سلفی ہیں، یہ وہابی ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، مسلکوں میں بٹنے کا زمانہ نہیں ہے، بلکہ آپس میں اتحاد اور اتحاد و اتفاق کس بنیاد پر؟ کلمے کی بنیاد پر۔ ہم سب کا کلمہ ایک ہے، جتنے لوگ ہیں سب کا کلمہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جو بھی مسلمان ہے کسی کا بھی کلمہ الگ نہیں ہے، ہر مسلمان کا کلمہ یہ ہے، لہذا کلمے کی بنیاد پہ ہمیں متحد ہونا چاہیے اور اتحاد کے ساتھ آپس میں لڑائی جھگڑا، صفوں میں لڑائی جھگڑا، اپنے آپ کو برتر سمجھنا، یہ ساری چیزیں بند ہونی چاہیے۔ اتحاد و اتفاق کے ساتھ اگر ہم رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارا وجود باقی رہے گا۔ اگر ہم لڑتے جھگڑتے رہیں گے تو پہلے ہی دشمن ہمارے انتظار میں ہیں، ہمارا وجود ختم ہو جائے گا۔ اور اخیر میں دوستوں اور بزرگوں، جو حدیث میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، وہ حدیث آپ غور سے سنیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بدأ الاسلام غریبا، اسلام جو شروع ہوا ہے وہ غربت کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ غربت کا مطلب اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا ہے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھیں کہ اس دنیا فانی میں، اس دنیا میں
اللہ نے ہر چیز کے لیے اگر عروج رکھا ہے تو زوال بھی رکھا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک ابتدا رکھا ہے، پھر اختتام رکھا ہے۔ ہر چیز کا اگر آغاز ہے تو انجام بھی ہے۔ جیسے ہر چیز کا ہے ویسے اس دین شریعت کا بھی ہے۔ یہ ہمارا جو دین اسلام ہے نا، دین شریعت ہے، اللہ نے اس کا بھی ایک آغاز رکھا ہے، ابتدا رکھا ہے، ایک اختتام رکھا ہے۔ ابتدا کیا ہے؟ ابتدا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے کہ آپ نے اس دین کی شروعات کی ہے، جس کو کہا جا رہا ہے بدل اسلام غریبہ، اسلام اجنبیت کی حالت میں۔ اور ایک اختتام، اس دین اسلام کا جو اختتام ہونے والا ہے وہ اس وقت ہونے والا ہے جب دنیا میں ایک بھی کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ جب دنیا میں کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، اللہ کا کوئی بھی نام لینے والا نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس ہنستے ہنساتے دنیا کو، بسے بسائے دنیا کو اللہ تعالیٰ بالکل تباہ و تخت و تاراج ختم کر دیں گے، نیست و نابود فرما دیں گے۔ تو اسلام کی ابتدا وہاں سے ہوئی ہے، اور جب اللہ کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا پھر دنیا ختم۔ تو اسلام کی جو ابتدا ہوئی ہے، اسلام کی ابتدا جو ہوئی ہے، ایک صحابی تھے، ایک ہو گئے
اجنبیت کی حالت ہو گئی ہے، مسلمان اپنے آپ کو ظاہر کرنا مشکل ہو گیا ہے اور اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو گیا ہے، فرمایا کہ فطوبی للغرباء، غربا کے لیے بڑی بشارت ہے جو ایسے حالات میں بھی اسلام پر قائم رہیں۔ تھوڑے لوگ ہیں، مصیبت ہے، نماز پڑھنا مشکل ہے اور دوسرے حالات شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے، وہی حالات آ گئے ہیں جو پہلے اسلام کے لیے تھا، اجنبیت۔ آج بھی آہستہ آہستہ ایسے ہی ہیں اور آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ قیامت اب قریب آنے والی ہے، اس لیے کہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ جب کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں رہے گا، کلمہ پڑھنے والا نہیں رہے گا، اللہ قیامت برپا کر دیں گے۔ تو آہستہ آہستہ اسی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ اب مسلمانوں کے لیے یہ کوئی پھولوں کی سیچ نہیں ہے، یہ مخمل کا بستر نہیں ہے، بلکہ کانٹوں کا راستہ بھرا ہوا ہے، اس پر ہمیں چلنا ہے، بڑے استقامت کے ساتھ چلنا ہے۔ جب ایسا ہم کریں گے تو انشاءاللہ ہم اپنی شریعت کو باقی رکھ سکیں گے، اور اوقاف ہمارا دین ہے، اس کے لیے بھی ہمیں جد و جہد کرنا چاہیے۔ اکابرین نے کہا کہ بھائی جن لوگوں نے اوقاف کی زمین و جائیداد پہ قبضہ کر رکھا ہے، اپنوں نے قبضہ کر رکھا ہے، انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ کسی ایک شخص کا مال کھائیں، اس آدمی کو جواب دینا پڑے گا، اور وقف بورڈ کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے وقف بورڈ سے غلط طریقے سے اوقاف کی زمینوں کو، جائیداد کو الاٹ کروا لیا ہے، اسے کھا رہے ہیں اور اس کے اصول کے مطابق نہیں چلا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلی کوشش تو یہ کہ ہم اپنی زندگی میں اصل میں صحیح ہو جائیں، وقف کے معاملات میں صحیح ہو جائیں، اور جو غلط ہے اس کو درست کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔